مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی حلال جانور ہیں، بکرا بکری ہوں یا بڑے جانور ہوں جن کا گوشت کھانا حلال ہے، تو ان میں کی 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے. جن میں سے ایک تو صراحتاً قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام ہے، اور باقی 6 چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں. تو آئیے ان 7 چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں مکمل طور پر. نمبر 1، جو چیز حرام ہے، قرآن کریم کے آیات سے اس کی حرمت کا پتہ چلتا ہے، وہ ہے بہنے والا خون، جسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، او دم مسفوحا. جہاں حرام چیزوں کو ذکر کیا ہے قرآن میں، وہیں پر دم مسفوح کو ذکر کیا ہے، بہنے والا خون. یعنی جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو اس میں سے جو خون نکل رہا ہوتا ہے، تو اس خون کو جو نکلنے والا ہے، دھار جو لگ رہی ہوتی ہے، اس کو کھانا پینا یہ حرام ہوتا ہے. نمبر 2، نر اور مادہ دونوں جانوروں کی پیشاب کی جگہ، نر جانور کی بھی پیشاب کی جگہ اور مادہ جانور کی بھی پیشاب کی جگہ، یہ بھی کھانا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. نمبر 3، نر جاندار کی پیشاب کی جگہ کے پاس میں خصیے ہوتے ہیں، فوطے بھی ان کو کہا جاتا ہے، کپورے بھی ان کو کہا جاتا ہے، انڈکوش بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو ان کو بھی کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے. بعض علاقوں میں تو بڑے شوق سے بعض لوگ گرمی حاصل کرنے کے لیے انہیں سیک کر پکا کر کھا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں ناجائز ہے. نمبر 4، پاخانے کی جگہ، جانور کی پاخانے کی جگہ، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. نمبر 5، مثانہ. مثانہ کہتے ہیں پیشاب کی تھیلی کو، پیشاب جہاں اندر جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، پیشاب کی تھیلی. نمبر 6، غدود، یعنی کہیں پر جانور کے پھوڑا ہو گیا، پھنسی ہو گیا اور کہیں پر خون وغیرہ جمع ہو گیا، وہ غدود کہلاتا ہے. تو اس کو کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے. اور نمبر 7، پتا. پت بھی اس کو کہا جاتا ہے، پتا بھی کہا جاتا ہے، کلیجی کے ساتھ میں وہ لگا رہتا ہے اور اس میں وہ کڑوا پانی ہوتا ہے. اگر وہ پھوٹ جائے، اس کو گوشت کے ساتھ کاٹ دیا جائے تو گوشت کو بھی کڑوا کر دے. تو یہ 7 چیزیں ناجائز ہیں، جن میں سے پہلی جو چیز ہے وہ تو حرام ہے، باقی جو 6 چیزیں ہیں وہ مکروہ تحریمی ہیں، ناجائز ہیں، یعنی حرام سے کم درجے کی، لیکن بہرحال ان کو بھی کھانا ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے طیبات کا حکم دیا ہے اور خبائث کو ممنوع قرار دیا ہے، یعنی کہ غلیظ ترین گندی چیزوں کو کھانے سے بچنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ بعض کتابوں میں حرام مغز کو بھی حرام لکھا ہے. حرام مغز وہ دودھ کی طرح ایک سفید ڈوری ہوتی ہے، ایک سفید نس ہوتی ہے، وہ سمجھ لیجئے اس انگلی کی طرح، گویا انگلی کے برابر چوڑی، اتنا سمجھ لیجئے، جو پیٹھ کی ہڈی کے اندر کمر سے لے کر گردن تک ہوتی ہے، اس کو حرام مغز کہا جاتا ہے. یہ حرام نہیں ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے. اگر اس سے بچا جائے تو بہتر ہوگا. ویسے بھی وہ عام طور پر گلتی نہیں ہے اور طبیعت اس کو کھانے کو راغب بھی نہیں ہوا کرتی. بہرحال یہ تھی اس سلسلے کی وضاحت. اسی کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوجھڑی کھانا مکروہ ہے، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے. اوجھڑی کھانا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی مکروہ تحریمی نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے.
اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اسے صاف شفاف کر لیا جائے، اسے کھایا جا سکتا ہے. ہاں کسی کی طبیعت نہ چاہے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اوجڑی کھانا منع نہیں ہے. بہرحال یہ اس سلسلے کی تفصیلات تھیں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ذکر کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.